نہ ہی اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے دنیا کی چند روزہ عزت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے شریف لوگ اس جھنجٹ میں پڑنا مناسب نہیں سمجھتے۔ آج ہم جانیں گے اسلام میں الیکشن کی شرعی حیثیت۔ السلام علیکم، میرا نام حافظ سید عامر علی ہے اور آج کا عنوان ہے اسلام میں الیکشن کی شرعی حیثیت۔ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، چاہے گھریلو زندگی ہو یا سیاسی، معاشی ہو یا معاشرتی، انفرادی ہو یا اجتماعی۔ سیاست اور حکومت انسانوں کی اجتماعی زندگی کا اہم اور حساس حصہ بھی ہے اور ضرورت بھی، جس پر قوموں کے بہت سے بنیادی مسائل کا انحصار ہے۔ اس لیے نہ تو اس سے کنارہ کشی اختیار کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ایک صاف اور شفاف سیاست اور حکومت دین کے فرائض کی انجام دہی کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر صحیح اصولوں پر سیاست کی جائے تو معاون دین ہونے کی وجہ سے یہ بھی ایک عبادت بن جاتی ہے۔ اسلام کے اولین لوگوں نے اسلامی سیاسی اصولوں پر حکومت قائم کی اور پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ چھوڑ کر گئے۔ اس لیے قرآن کریم اور احادیث میں سیاسی زندگی اور حکمرانی کے سلسلے میں بے شمار ہدایت دی گئی ہے، جن پر عمل کرنے میں انسانوں کی خوشحالی کا راز مضمر ہے۔ اسلام میں الیکشن کی شرعی حیثیت پر حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں جمہوری نظام قائم ہے، جہاں اسمبلی، کونسلوں، میونسپل وارڈوں اور دوسرے مجالس اور جماعتوں کے ممبران اور سیاسی رہنما عوام کے ذریعے چنے جاتے ہیں، اور ہر 5 سالوں کے بعد الیکشن کے موقع پر جو کھیل کھیلا جاتا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ دنیا کی چند روزہ عزت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے طاقت، مال اور زور کا استعمال کر کے جس طرح قوم کا استحصال کیا جاتا ہے، سب پر آیا ہے۔ اس لیے سیاست اور حکومت کے اندر خراب لوگ آنے کی وجہ سے الیکشن اور ووٹوں کا نام سنتے ہی ذہن میں مکر و فریب، رشوت خوری اور دغا بازی کا تصور آتا ہے۔ اسی لیے شریف لوگ اس جھنجٹ میں پڑنا مناسب نہیں سمجھتے، جبکہ کچھ لوگ تو سیاست، ووٹ اور الیکشن کو اسلام سے باہر کی چیز سمجھتے ہیں اور محض دنیاوی معاملہ سمجھ کر اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں۔ اور اس طرح کی بہت سی غلط فہمیاں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں، جن کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔